تو پھر انہوں نے ڈیتھ سینٹینس کو پھر لائف میں کنورٹ کر دیا. پھر آلسو سب سے جو میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایک ٹرانسپورٹ کا اڈا تھا. جو میرے امپلائر تھے ان کی اپنی یہ لوڈر گاڑیاں تھیں، تو وہاں میں بطور منشی تقریباً 8-9 مہینے میں نے وہاں پہ کام کیا. تو پھر وہاں پہ چونکہ فیکٹری ایریا تھا، مجھے کھانے پینے کے ایشوز رہتے تھے، تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے. پھر میں آفس سے کنسلٹ کرتا رہا ہوں. تو وہاں پہ میں ان کی گاڑیوں کی جو ریپیئرنگ کا کام سارا وہ اس کی اکاؤنٹس وہ میرے پاس تھے. پیٹرول ڈیزل وہ میں ان کے پیسے ایشو کرتا تھا، ڈرائیوروں کی تنخواہ ہوتی تھی، پلس یہ کہ اڈے میں جتنے دوسرے کرایہ دار تھے، بجلی کے بل، ساری چیزیں مطلب وہ مینیج کرا. ساہیوال ٹرانسفر کر دیا. وہاں پہ ایک آزمائش آ گئی مجھ پہ. وہ ایک کہہ لیں ڈیری فارم تھا، ساتھ میں ان کا گھوڑے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے. تو پھر وہاں بھیج دیا. چونکہ میرا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کبھی اس طرح کا ذمہ داری کا کام نہیں کیا ہوا تھا، زمیندار ہم نہیں جانتے تھے، تو جانوروں کے ساتھ بھی یہ کام بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو تھوڑی مشکل پیش آئی مجھے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، پھر آفس کو بھی میں نے بتایا کہ یہ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، ٹائم گزارنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر کام وہ کیا نہیں، اس روٹین کا میں عادی نہیں تھا. تو پھر تھوڑے عرصے بعد انہوں نے پھر مجھے وہاں سے چینج کر دیا. تو جو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ میری تھی وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ہے، انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا، تو وہاں پھر مجھے اپوائنٹ کیا. وہاں پہ سر الحمدللہ میری ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، پلس ریسیپشن پہ فائنانس سارے میں ڈیل کرتا ہوں. آفس سٹاف کا روسٹر مینٹین کرنا، اس کی مینٹیننس ہاسپٹل کی، اور سیکیورٹی، ایڈمنسٹریشن جاب ہے الحمدللہ، اور میں اس کو بھرپور طریقے سے. لیکن اب یہ ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ یا اس طرح کے سیٹ اپ میں کام کرنے سے تھوڑا سا آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے لوگوں سے، مختلف کاروبار سے. تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ چھوٹا موٹا جو بھی کروں اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ ہو. فاسٹ فوڈ کا مجھے انٹرسٹ ہے تھوڑا سا، کہ پھر یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہیں جہاں کہیں ہمیں مناسب لگتا ہے. تو سر مجھے وہ غالباً شیکسپیئر کا وہ مقولہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ، بلکہ یہ میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے. وہ بیسیکلی سٹیج رائٹر تھا، سٹیج ڈرامہ اس کے دور میں شروع ہوا ہے. تو زندگی کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے، اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم اس کے کردار ہیں، اور ہمارا اسکرپٹ جو ہے نا وہ لکھا جا چکا ہے. اگرچہ وہ کرسچن تھا، ان کے اپنے نظریات تھے، لیکن ہم بھی اس کو میں کسی حد تک مانتا ہوں. اور ایٹ دا اینڈ کامیاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. ہم نے جیل میں زندگی گزاری اور ہم پہ یہ چھاپ لگی ہے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں. ہمیں اس سوسائٹی میں شاید وہ مقام نہیں ملتا، لیکن میں نے زندگی کو ایک اور نظر سے بھی دیکھا ہوا ہے. ہم مٹیریلسٹک ہو کے نہ سوچیں، آئیڈیلسٹک ہو کے نہ سوچیں، ریئلسٹک ہو کے سوچیں کہ دو زندگیاں ہم گزاریں، ایک دنیاوی زندگی، ایک اور بھی تو زندگی ہے نا اس کے علاوہ، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم دنیاوی زندگی کی ساری کامیابیاں سمیٹ بھی لیں تو ایٹ دا اینڈ ہم ناکام ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے زندگی کو؟ کہ سہیل ناکام ہو گیا، کامیاب ہو گیا. وہ کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل. تو جیل میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ زندگی میں آپ کو نہیں پتہ کہ دیوار کے آگے کیا ہونے والا ہے. میرے ساتھ جو ہوا یہ میری سوچ نہیں تھی، میری پلاننگ نہیں تھی. یہ میں ایک پرام زندگی کا خواہشمند تھا، میں پڑھنے جا رہا تھا، میرے ایک اور خیالات تھے. زندگی نے مجھے یہ دیا ہے، اس میں کچھ میرا کردار تھا، کچھ تقدیر کا ایلیمنٹ تھا. اب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آزمانا چاہتے تھے، تو کیا میں اس پہ گلہ شکوے کرنا شروع کر دوں؟ میرے زندگی کا حاصل یہ ہے، اگر میں کسی کو کہنا چاہوں کہ زندگی کو کیسے دیکھیں، کامیابی یا ناکامی کا کیا سٹینڈرڈ ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھے نا، وہ بات وہ شیکسپیئر والی ہے کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور ہم اس کے کردار ہیں. ہم نے اپنے کردار کو نبھانا ہے. چاہے مجھے کردار ایک قیدی کا ملا ہے تو میں نے قیدی کا کردار نبھانا ہے. مجھے ایک آفیسر کا کردار ملا ہے زندگی میں تو اس نے آفیسر کا کردار نبھانا ہے. کسی کو جج کا ملا ہے تو اس نے وہ کردار نبھانا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ جب سٹیج ڈرامہ ختم ہوتا ہے نا
ہم پھر سارے ایک جیسے ہو جائیں گے.